بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 145۔ ولا ان اور اگر آتیت الذین تم لے آؤ ان لوگوں کے پاس اوت الکتابہ جو اہل کتاب ہیں بکل آیت ہر قسم کی نشانی ما تابعوا قبلۃ کا وہ ہرگز پیروی نہ کریں گے آپ کے قبلے کی۔ اور اے محبوب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت اور نہ ہی تم بتابع قبلتہم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ وما بعضهم اور ان میں سے بعض اور وہ آپس میں بھی ان میں سے بعض بتابع قبلۃ بعض ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ ولا ان اتبعت اور اے سننے والے اگر تو نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد ما جاءک بعد اس کے کہ آ چکا ہے تیرے پاس من العلم علم، اور اے سننے والے اگر تو نے علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی انک تو بے شک ہو جاؤ گے تم اذا من الظالمین، اور اگر تو نے ایسا کیا تو بے شک تم ہو جاؤ گے راہ راست سے دور۔ الذین آتیناہم الکتاب الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے یعنی کہ اہل کتاب یعرفونہ پہچانتے ہیں ہو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رسول کو کما یعرفونہ جیسے وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ اور بے شک فریقا منہم ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے لا یکتمون الحق کہ وہ چھپاتا ہے حق بات کو حق کو وہم یعلمون جانتے بوجھتے ہو۔ الحق اور حق من ربک تیرے رب ہی کی طرف سے ہے اور حق تیرے رب ہی کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن تو پس نہ تم ہونا من الممترین اے سننے والے شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ وَلِكُلٍّ وِجْہَةٌ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے ہوا مولیہا اور وہ اسی کی طرف اپنا منہ کرے گا اس کی توجہ اسی سمت کی طرف ہوگی۔ فاستبقوا الخیرات تو بس نیکیوں میں آگے بڑھو نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ بھلائی کے کاموں کی طرف بھاگو۔ آئینہ جہاں کہیں بھی ما تکونوا تم ہو یاتی بکم اللہ جمیعا جہاں کہیں بھی تم ہوگے یاتی لے آئے گا بکم اللہ جمیعا تم سب کو اکٹھا کر کے اللہ لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ ومن حیث اور جہاں کہیں سے بھی خرجتا تو اے نبی اے محبوب تو نکلے فولی تو پس پھیر لو وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ اور بے شک للحق من ربک حق تیرے رب ہی کی طرف سے ہے۔ وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر عما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ ومن حیث اور جہاں سے بھی خرجتا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو اپنے چہروں کو پھیر لو اپنے رخوں کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں سے
جہاں ہو فولو تو پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اس کی طرف اللہ تاکہ نہ یکونا ہو للناسی لوگوں کو علیکم حجتن تاکہ تم پر لوگوں کو کسی قسم کی کوئی حجت نہ رہے الا الذین ظلموا مگر صرف وہی لوگ منہم جو ان میں نا انصافی کرنے والے ہیں ظالم منہم نا انصافی کرنے والے ہیں ان میں سے فلا تخشوہم تو پس نہ تم ڈرو ان سے واخشونی اور مجھ سے ڈرو ولی اتما تاکہ میں مکمل کروں میں پوری کروں نعمتی اپنی نعمت کو علیکم تم پر اور یہ اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں ولعلکم تہتدون اور کسی نہ کسی طرح تم ہدایت پاؤ ولئن اتیت الذین کیونکہ نشانی اس کو نافع ہو سکتی ہے جو کسی شک و شبے کی وجہ سے منکر ہو یہ تو حسدن اور دشمنی سے انکار کرتے تھے انہیں اس سے کیا نفع ہوگا وما انت بتابع قبلتہم معنی یہ ہیں کہ قبلہ منسوخ نہ ہوگا تو اب اہل کتاب کو یہ طمع نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ ان میں سے کسی کے قبلہ کی طرف رخ کریں گے ہر ایک کا قبلہ جدا ہے یہود تو صحرا بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں اور نصارہ بیت المقدس کے اس مکان شرقی کو جہاں نفخہ روح حضرت مسیح واقع ہوا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم یعنی علماء یہود و نصارہ مطلب یہ ہے کہ کتب سابقہ میں نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب اعلیٰ کو اتم یقین کے ساتھ جانتے ہیں یہود میں سے عبداللہ بن سلام مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ آیت یعرفونہ میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کی کیا شان ہے انہوں نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بغیر شک و شبے کے پہچان لیا اور میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اپنے بیٹوں کے پہچاننے سے بھی زیادہ یقین والا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیسے انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کی طرف سے ان کے بھیجے ہوئے رسول ہیں ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب توریت میں بیان فرمائے بیٹے کی طرف سے ایسا یقین کس طرح ہو عورتوں کا حال ایسا قطعی کس طرح معلوم ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سر چوم لیا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ یعنی توریت و انجیل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت ہے علماء اہل کتاب کا ایک گروہ اس کو حسدن اور عنادن جان بوجھ کر چھپاتا ہے حق کا چھپانا گناہ ہے یاتی بکم اللہ جمیعا روز قیامت سب کو رب کائنات جمع فرمائے گا اور اعمال کی جزا دے گا ومن حیث یعنی خواہ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلو اور اے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اے مسلمانوں کے گروہ جہاں کہیں بھی تم ہو اور جہاں بھی تم سفر کر رہے ہو تم اپنا منہ
کعبہ کی طرف کر لو، یعنی کہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، اور جیسا ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولم ایک رسول بھیجا، منکم جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم وہ پڑھتا ہے تم پر، آیاتنا میری آیتیں تم پر تلاوت فرماتا ہے، ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے، ستھرا کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب اور تمہیں کتاب سکھاتا ہے، والحکمت اور تمہیں پختہ علم سکھاتا ہے، ویعلمکم اور تمہیں ایسی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ علم سکھاتا ہے، ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے، جس کا علم تمہیں نہیں تھا، فاذکرونی تو پس مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہارا چرچا کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، میرا حق مانو، ولا تکفرون اور میری ناشکری کرنے والے نہ بنو، میری ناشکری نہ کرو، للناس علیکم حجۃ اور کفار کو یہ طعن کرنے کا موقع نہ ملے کہ انہوں نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، باوجود یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں ہیں اور ان کی عظمت و بزرگی مانتے بھی ہیں، الا الذین ظلموا منہم اور بے جا حسداً عناداً اعتراض نہ کریں، کما ارسلنا فیکم رسولا یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویزکیکم اور تم کو پاک کرے شرک کی نجاست سے اور گناہوں کی نجاست سے، والحکمت حکمت سے مفسرین نے فقہ مراد لی ہے، فاذکرونی اذکرکم ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، لسانی، قلبی، بالجوارح، ذکر لسانی تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا، خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ اس میں داخل ہیں، ذکر قلبی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل، قدرت میں غور کرنا، علماء کا استنباط، مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے، ذکر بالجوارح یہ ہے کہ اعضاء اطاعت الہی میں مشغول ہوں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے، نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے، تسبیح، تکبیر، ثنا، قرات تو ذکر لسانی ہیں، اور خشوع اور خضوع، اخلاص ذکر قلبی، اور قیام، رکوع، سجود وغیرہ ذکر بالجوارح ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم طاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی یاد فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں ذکر کے بہت فضائل